ہیں، بے شمار ہیں، جس میں مال، دنیا کی اور رونقیں، زینتیں، کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. لیکن انسان کی ساری خواہشیں اسی وقت اس کے لیے دل پسند ہو سکتی ہیں اگر وہ صحت مند ہو، کیونکہ اگر صحت نہ ہو تو مال و دولت اور اولاد اور باقی رونقیں، زینتیں، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کی چیزیں، کسی بھی چیز میں آپ کا دل نہیں لگے گا اور آپ اس کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے. پھر ہم نے تو خواہشات پہ نہیں جینا، ہم نے تو کام کر کے جینا ہے، کیونکہ اللہ نے زندگی کے امتحان کے طور پہ دی ہمیں، کچھ کرنے کے لیے دی ہے، اپنی عبادت کے لیے دی ہے، تو وہ عبادت کر کے جانا ہے ہم نے یہاں سے تاکہ آگے کامیاب ہو سکیں. تو اس صورت میں تو پھر اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم صحت مند ہو تاکہ کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ ان دو چیزوں کے بارے میں، صحت اور فراغت کے بارے میں بہت غافل ہیں اور توجہ نہیں دیتے اور ان کے بارے میں دھوکے میں ہیں. تو اس لیے ہمیں اس دھوکے سے باہر نکلنا ہے. اب صحت کیا چیز ہے؟ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق انسان کی جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور روحانی طور پر بہترین حالت ایک ایسے معاشرتی نظام میں رہتے ہوئے جہاں اس کو ذاتی ترقی اور نشو و نما اور سیلف فلفلمنٹ کے مواقع میسر ہوں. تو ایسا انسان ایک ہیلدی انسان ہوگا، یہ صحت اس کو میسر ہوگی کہ جس میں جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور روحانی کتنے ٹارگٹس ہو گئے؟ جسم، ذہن، معاشرہ اور روح. جذباتی بھی اگر کر لیں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ ویسے بہت ہیلدی ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی سی بات پر آپے زبار ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی برداشت بھی نہیں ہوتی ان کے پاس. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کچھ کر نہیں پاتے وہ بھی. ٹھیک ہے. تو جسمانی، روحانی، معاشرتی، جذباتی اعتبار سے بہترین حالت ایک ایسے معاشرتی نظام میں رہتے ہوئے جہاں اس کو ذاتی ترقی اور نشو و نما اور اس کے علاوہ سیلف فلفلمنٹ کے، یعنی جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر پائے. تو ہم اس کو کہیں گے جہاں وہ اللہ کی عبادت اور مقصد زندگی کو پورا کرنے کے قابل ہو سکے، یعنی ایسی حالت ہماری کہ جس سے ہم اپنے مقصد زندگی کو پا سکیں. ٹھیک ہے. تو انسان جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ نے بیمار نہیں پیدا کیا، بہترین حال میں پیدا کیا، اس لیے ہمیں اس حالت کو مینٹین رکھنا ہے. اگر وہ بگڑ جائے تو واپس صحیح کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنا ہے. تو بیسیکلی انسان مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے. مثلا ایک طرف اس کا جسم ہے، پھر اس کی روح ہے، پھر اس کے جذبات اور احساسات ہیں، پھر اس کی عقلی قوتیں ہیں. پھر ان قوتوں میں آپ دیکھیے کہ کوئی عدل کی قوت ہے اور کوئی فہم کی اور عقل کی. یہ ساری قوا جو ہیں وہ انسان کے اندر ہیں. اگر انسان ان کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے تو وہ واقعی ایک کامیاب انسان ہے. اور اگر وہ ان قوتوں سے صحیح کام نہیں لیتا یا یہ قوتیں اعتدال میں نہیں یا اپنی اپنی جگہ پر نہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ ناکام ہوگا. تو اس لیے اپنے آپ کو سمجھنا اور اپنی قوتوں سے صحیح فائدہ اٹھانا یہ نہایت ضروری ہے. تو کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ پھر کامیاب کون ہے؟ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور ہماری زندگی، جسم اور جسم کے اندر مختلف جو اللہ نے قوتیں اور صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو آپٹیمائز کرنا، ان سے بہترین اور میکسیمم کام لینا. تو آپ کی سوچ کس چیز کے ارد گرد گھومنی چاہیے کہ میں اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ کس طرح پروڈکٹیو ہوں، کس طرح زیادہ سے زیادہ کام کر جاؤں، میں اللہ کی عبادت میں بھی بہترین ہوں، میں لوگوں کے ساتھ معاملے میں بھی اچھا ہوں، میں اپنی ذہنی اور دماغی صلاحیتوں کو بھی بہترین طریقے پر لگا سکوں. ان ساری چیزوں کے اندر ہم نے ایک بیلنس بھی قائم کرنا ہے. تو ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. سوچنے سے شروع ہوگا، نا امیدی کی ضرورت نہیں. چل پڑیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچیو بھی کر لیں گے، لیکن سوچ سمجھ، پلاننگ اور پھر کام اور مسلسل اس پر ورک کرنا، اور پھر جو چیز نہ ہو پائے اس پر غور و فکر کرنا، رکاوٹوں کو ہٹانا تاکہ منزل تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ، ڈی این اے پہ ایک نئی ریسرچ آئی تو اس میں بتایا گیا، جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ انسان بہترین حالت پہ پیدا کیا گیا،
بتایا جاتا ہے کہ ڈی این اے کے مطابق انسان 1000 سال کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن اپنی کیئر لیسنس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ضائع کر لیتا ہے، صرف اپنی لاپرواہی کی بنا پر، اور صرف خواہشات کی پیروی کرتے خواہشات کرتے. اور جو اس کی لاپرواہیاں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام جیے تھے نا 1000 سال. جی بالکل. کیپیسٹی تو ہے، لیکن ہم تو 50 سال کام کرنے کے قابل نہیں. اور اب تو ماشاءاللہ ینگ لوگ تو بیٹھ ہی نہیں پاتے، وہ کہتے ہیں ہمت ہی نہیں بیٹھنے کی. کیونکہ جب ہم غلط طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں تو آئندہ جنریشن سفر کرتی ہیں، ہمارے آس پاس والے سفر کرتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر سوچنا شروع کریں. اور اگر ہم واقعی ایک مسلمان بہترین امت وسط کے طور پر جینا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کے بغیر گزارا نہیں، ہمیں سوچنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو ہماری زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، ذہنی، جسمانی، روحانی، جذباتی، معاشرتی. ہم نے ان کے درمیان ایک بیلنس قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ہمیں رہنمائی تو اللہ تعالیٰ سے لینی ہے، کیونکہ بہترین رہنمائی کرنے والا وہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہترین نمونہ قائم کیا اور بہت سی چیزیں کر کے دکھائیں. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے سب سے پہلے آغاز کیا تھا روحانی صحت سے. ٹھیک ہے؟ اب یہ جو روحانی صحت ہے، اس میں سب سے پہلی چیز کون سی تھی؟ قرآن مجید. ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو قرآن کیا ہے؟ شفا. لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پر باقاعدہ ریسرچ بھی کی گئی ہے کہ اگر قرآن کا یہ کلیم ہے کہ یہ ایک شفا کی کتاب ہے تو اس سے شفا کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جو آواز ہوتی یا ویو ساؤنڈز جو ہوتی، ان کی ایک مخصوص فریکوینسی ہوتی اور مخصوص ویو لینتھ ہوتی. فریکوینسی اور ویو لینتھ. اب یہ جو ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں یہ ایک ویو فیلڈ سپریڈ کرتی ہیں. یعنی وہ یہ نہیں ہوتا کہ بس تھوڑی سی کہیں ہوئی اور ختم ہو گئی، کیونکہ ہمارے جو دماغ کے سیلز ہیں وہ مسلسل حرکت میں رہتے ہیں، مسلسل کام کرتے رہتے ہیں. آپ کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جاگ رہے ہو، ایون سو بھی رہے ہو تو وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. اب یہ انسان کا جو دماغی توازن ہے، یعنی کہ یہ جو ویوز ہوتی ہیں، ویو فیلڈ سپریڈ جو ہوتا ہے وہ اس طریقے پر ہوتا ہے کہ اس سے دماغ کا ایک توازن بحال رہتا ہے. اس لیے بیک وقت جب سننے، دیکھنے اور بولنے کا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ان سب میں کوآرڈینیشن بھی چل رہی ہوتی ہے. اب جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس تلاوت کی آواز سے ہمارے اندر ایک توازن پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے جو دماغ ہے اس کے اندر ایک توازن پیدا ہوتا ہے جس سے پھر آگے کئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے جسم کے اندر اسٹرانگ امیونٹی پیدا ہوتی ہے. اس امیونٹی سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت سی بیماریوں سے مدافعت کرتی، جیسے کینسر جیسی بیماری سے بھی مدافعت کرتی. ایکچولی کینسر ہے کیا؟ ڈس آرڈر ان سیلز. تو قرآن مجید کی جو تلاوت ہے یہ سیلز کا جو ڈس آرڈر ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے، اس کو آرڈر میں لاتا ہے، ری پروگرامنگ آف سیلز کرتا ہے. جیسے کمپیوٹر میں وائرسز آ جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ری فارمیٹ کرتے ہیں. جب ری فارمیٹ کرتے ہیں تو پھر دوبارہ سے اس کا فنکشن صحیح ہو جاتا ہے. تو صرف جو قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے اور اس کی آواز خود سننا، ایک کسی بھی قاری کی آواز میں بھی آپ سن سکتے ہیں، اور ایک یہ کہ خود پڑھ کے سنیں. تو اس کے فائدے کیا کیا دیکھے گئے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، قوت مدافعت بڑھتی، اس سے بیماریوں سے فائٹ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے جسم میں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ تخلیقی صلاحیت میں بہتری آتی، اٹینشن سپین بڑھتا ہے، بیماریوں سے شفا ملتی، اخلاق میں بہتری آتی، اندر سکون پیدا ہوتا ہے، اعصابی دباؤ میں کمی ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی، خوف اور ہیزیٹیشن کم ہو جاتی ہے کیونکہ اندر ایک سکون ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے،
مختلف طرح کی جو بیماریاں ہیں جو سٹریس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. کئی بیماریاں صرف سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور پھر بہت سی جسمانی جو ضروریات ہیں ان کو بھی یہ روحانی غذا پورا کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہو، جیسے رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا روزہ رکھ کے آپ قرآن مجید پڑھنے لگے تو بھوک کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے واقعی یہ غذا مل رہی ہے. تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ کس چیز کی عادت ڈالنی ہے آپ نے؟ قرآن کی تلاوت کی. یاد رہے گا کس وقت کرنی ہے. اگر آپ کو زیادہ پڑھنے کی ابھی عادت نہیں تو آپ کتنے سے شروع کر سکتے ہیں؟ 3 آیتوں سے. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیے گا صحیح، آپ کھولیں تو صحیح ایک دفعہ، بس کھولنا لازم ہے. اگر کسی دن بالکل بھی پڑھنے کو دل نہیں کر رہا نا تو بھی آپ اتنا اپنے اوپر پابندی لگا لیں کہ میں نے اٹھانا اور کھولنا ضرور ہے، چاہے میں بند کر کے رکھ دوں. لیکن اگر آپ صرف اٹھا لیں گے اور کھول لیں گے نا پھر یہ آپ کو خود ہی کھینچ لے. کھولنا لازم ہے. اس کا اپنے ساتھ عہد کریں، میرے ساتھ نہیں. میں نہیں آپ کو گناہگار کرنا چاہتی، اپنے ساتھ عہد کریں، کیونکہ مجھے یہی طریقہ بتایا گیا تھا اور یہ اتنا افیکٹو ہوا میرے لیے، اس نے بہت بہترین کام کیا. اور اگر کبھی میں نے اس کو کھولا نہیں یا وہ اوجل ہو گیا تو پھر گئی عادت اتنی تیزی سے چھٹتی ہے کہ مشکل ہو جاتی.